تمہارا کوئی بھی تم اعلان کر کے پھنس گئے. اور اب تمہاری آج کی پریس کانفرنس میں دیکھ رہی تھی تو مجھے تمہارا جو لٹکا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ تم پھنس گئے ہو, غلط فیصلہ کر بیٹھے ہو. آؤ, میں نے کل پرائم منسٹر سے بھی کہا ہے اور میں نے انٹیریئر منسٹر سے بھی کہا ہے کہ عمران کو اریسٹ نہ کیا جائے, اس کو آنے دیں, اس کو بیٹھنے دیں آ کر, ہم بھی ذرا دیکھیں کتنا دم ہے, کتنی دیر نکال سکتے ہیں. لیکن اگر تم نے یہ دیکھیں, پہلے بھی یہ جتھے لے کر جب آئے تو چائنا کے صدر نے آنا تھا, چائنا کا صدر پاکستان نہیں آ سکا اور اس کا نقصان پاکستان کو, وہ انڈیا چلا گیا, پاکستان نہیں آ سکا. اب جب اس کی ہوئی مہنگائی, اس کی ہوئی بربادی, اس نے اس کی نالائکی, نااہلی اور غفلت سے, کرمنل نیگلیجنس سے پاکستان کی معیشت جو وینٹیلیٹر پہ چلی گئی ہے, پاکستان کا جو حالات میں, جس کھائی میں پاکستان کو یہ پھینک کے چلا گیا, اور پھر کہتا ہے کہ مریم نواز شریف میرا نام کیوں لیتی ہے؟ جس انسان نے 4 سال میں پاکستان کی تباہی کی, جس انسان نے مہنگائی کے منو بوجھ تلے قوم کو دبا دیا, جو انسان پاکستان کی تباہی کا سنگل ہینڈڈلی ذمہ دار ہے, جس نے عوام پہ لوڈ شیڈنگ کا جو جن ہے, آج وہ دوبارہ عمران خان کی شکل میں, پی ایم ایل این تو 2018 میں لوڈ شیڈنگ ختم کر کے گئی تھی, نئے کارخانے لگا گئی تھی. لوگ کہتے تھے کہ جنات ہے کیا اتنی جلدی کارخانے لگا گئے, زیرو لوڈ شیڈنگ. آج پاکستان میں 6-8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ 4 سال کسی نے عوام کے مسائل کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا, ساری توجہ اپنی انتقام اور انتشار پہ رکھی. تو پھر ملک کا یہ حال تو ہونا تھا نا. اب اس کے لیے میں آئنسٹائن کا نام تو نہیں لے سکتی نا, یا محمد شاہ رنگیلا کا نام تو نہیں لے سکتی نا. عمران خان جو اس تباہی کا ذمہ دار ہے, اسی کا نام مجھے لینا پڑے گا. اور اس کا میں کوئی شفقت سے عمران خان کا نام نہیں لیتی, میں تکلیف سے اس کا نام لیتی ہوں, کیونکہ وہ اکیلا قوم کی, پاکستان کی 22 کروڑ کی تباہی کا اکلوتا ذمہ دار ہے. اسی کا نام لینا پڑے گا. اور اس پر یہ گھٹیا جملہ جو تم نے کہا, پاکستان کی خواتین پہ اٹیک کیا تم نے. تمہارے جلسوں میں جو خواتین آتی ہیں, جو مائیں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں, ان کو بھی تم اسی نظر سے دیکھتے ہو. کبھی کسی کو ماں بہن بیٹی کی نظر سے بھی دیکھا ہے؟ 17 سال ہو یا 70 سال عمر ہو جائے, انسان کی خصلت نہیں بدلتی. اور نام لیتے ہو ریاست مدینہ کا. کیا پیغام دے رہے ہو جو جلسے میں اپنے آ کے لوگ کھڑے کیے ہوئے کہ اپنے گھر میں جو, یا اپنے ارد گرد جو محلے میں ادھر ادھر خواتین ہیں, ان کو اس نظر سے دیکھا کرو. کیا پیغام دے رہے ہو تم لوگوں کو؟ اور بات کرتے ہو امر بالمعروف کی, ریاست مدینہ کی. شرم آنی چاہیے تمہیں. مریم نواز شریف کو تو چلو پروٹیکشن ہے نا, اللہ کا شکر ہے, اس کا باپ ہے پیچھے, پارٹی کھڑی ہے اس کے ساتھ. وہ خواتین جو آج باہر نکلتی ہیں اور ان کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, بسز میں سفر کرتی ہیں, جلسوں میں دھکے کھاتی ہیں, رکشوں میں سفر کرتی ہیں, وہ بھی اسی مینٹالٹی کا شکار ہوتی ہیں جس کو عمران خان کی مینٹالٹی کہتے ہیں. تو یہ حملہ مریم نواز پہ نہیں کیا. مریم نواز کے پاس بہت جواب ہے, مریم نواز تمہیں منہ توڑ جواب دے سکتی ہے, لیکن وہ بچیاں, وہ خواتین جو تمہارے جیسوں کے شر سے نہیں بچی, ان کو کیا میسج دے رہے ہو تم؟ اس کا بھی حساب ہوگا انشاءاللہ. اور بات کرتے ہو آزادی کی, بھاشن دیتے ہو آزادی کا. میں یہ سوال پوچھتی ہوں کہ جب تک کوئی ملک, جب تک کوئی قوم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی, وہ آزادی اس کے لیے صرف خواب ہی رہ جاتی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ آزادی کی یہ انسان بات کرتا ہے 105 سے, اس انسان نے ڈالر کو 190 پہ پہنچا دیا, اور اس کے بعد اب ڈالر کی قیمت ابھی کنٹرول میں نہیں آ رہی. جس انسان نے پاکستانی کرنسی کو ڈالر کے مقابلے میں زمین پہ گرا دیا, وہ بات کرتا ہے آزادی کی. وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی بات کرتا ہے. ڈالر تمہارا 190 پہ پہنچا کر 105 سے تم امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی بات کرتے ہو.
بلین ڈالر کے عوض اس عمران خان نے پاکستان کے سینٹرل بینک کو IMF کے پاس گروی رکھا اور پھر یہ قانون بنایا کہ اس کا جو امپورٹڈ گورنر ہے وہ اس کو کسی کورٹ آف لا میں ٹرائی نہیں کیا جائے گا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جس نے پاکستان کے اداروں کو گروی رکھ دیا IMF کے پاس، وہ کس طرح آزادی کی بات، اس کی آزادی کا جو آزادی کی بات ہے تو قوم کو بے وقوف بنانے والی بات ہے. اور جس آزادی کی بات کرتے ہو، ذرا مجھے یہ بھی بتاؤ کہ کیا پھر میں دوبارہ یہ کہوں گی کہ اپنے بچوں کو بھی لے کے آؤ اسی آزادی کے لیے. یا تمہارے بچے اس لیے نہیں آ سکتے کہ شہباز شریف صاحب نے اور ان کی حکومت نے امپورٹڈ چیزوں پہ بین لگا دیا؟ سب سے بڑے امپورٹڈ تم ہو اور دوسروں کو تانا دیتے ہو امپورٹڈ ہونے کا. جو اس مٹی کے لوگ ہیں، اس مٹی میں انہوں نے دفن ہونا، ان کو تانا دیتے ہو امپورٹڈ لوگوں ہونے کا. آج جو تمہیں اچانک معیشت کی محبت تمہارے دل میں جاگی ہے، اکانومی کو ڈبو کر، پاکستان کی معیشت کو 4 سال میں وینٹیلیٹر پر ڈال کر، آج جب تمہیں اچانک جوش آیا اور انقلابی تمہیں ترکیبیں آ رہی ہیں اکانومی کو ریوائیو کرنے کی، تمہاری جو ایکس منسٹرز ہیں وہ آج انقلابی ترکیبیں آ کر اکانومی کی ریوائیول، اکنامک ریوائیول کی ترکیبیں وہ ٹی وی پہ سنا رہے ہیں. اور عمران خان کو جو اچانک ڈالر کی فکر پڑ گئی ہے، اچانک معیشت کی فکر پڑ گئی ہے، اچانک مہنگائی کی فکر پڑ گئی ہے، میں ذرا پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ انقلابی ترکیبیں آپ کو تب کیوں نہیں آئی تھی جب آپ 4 سال اقتدار میں تھے؟ آج جب پاکستان مسلم لیگ نون، شہباز شریف صاحب آج جب IMF کے ساتھ دوبارہ اپنی ٹاکس کو ریزیوم کر رہے ہیں، پاکستان کو اس دلدل میں سے نکالنے کے لیے جس دلدل میں عمران خان پاکستان کو ڈال گیا تھا، تو آج پھر تم کو دھرنے یاد آ گئے. اس کی وجہ یہ ہے، پاکستانیوں سے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے، یہ فوری الیکشن اس لیے نہیں چاہتا کہ اس کو جیت کا یقین ہے. اس کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اگر رہ گئی، نواز شریف اور شہباز شریف کی حکومت اگر رہ گئی، تو یہ میں نے جو گند مچایا 4 سال میں، مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے 4-6 مہینے میں پاکستان کو اس بحران سے، اس دلدل سے نکال کے لے جائے گی. اصل تکلیف یہ ہے، اور اسی کے راستے میں یہ اس نے جلدی جلدی میں لانگ مارچ کا جو اعلان ہے وہ کر دیا. ہمیں چاہے مشکل فیصلے کرنے پڑیں ہم وہ کریں گے، لیکن ایک چیز ہمارے ملحوظ خاطر رہے گی، جتنا بھی ہو سکے گا ہم ملک اور قوم اور 22 کروڑ پہ کم سے کم بوجھ ڈالیں گے. ہم عمران خان کی طرح نہیں ہیں جو آرام سے آج اتنی ڈٹائی اور بے شرمی سے کہہ دیتا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو قیمتیں بڑھانے سے ڈر لگ رہا ہے. سوچیں اس آدمی کا مینٹل لیول کہ ہاں میں ڈرتی ہوں، نواز شریف ڈرتا ہے، شہباز شریف ڈرتا ہے، کیونکہ عمران خان کو فرق نہیں پڑتا. اس کے پاس جو پیسہ جہاں جہاں سے آ رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. یہ دھرنے کے لیے جو پیسہ آ رہا ہے، یہ جلسوں کے لیے جو پیسہ آ رہا ہے، میں شہباز شریف صاحب سے کہوں گی کہ قوم کے سامنے وہ ہوش ربا انکشافات رکھیں کہ اس کو پیسہ کون سا ملک دشمن دے رہا ہے. تمہارے پاس تو یہ پیسہ ہے، تمہارے پاس تو ATMs ہیں، تمہارے پاس تو مافیاز ہیں، کارٹلز ہیں جنہوں نے تمہاری حکومت میں رہ کر پیسہ بنایا ہے. تمہارے پاس تو فرا گوگی ہے، عوام کے پاس فرا گوگی نہیں ہے. عوام کے پاس وہ عثمان بزدار جیسا ڈمی چیف منسٹر نہیں ہے جس کے تھرو آپ نے پنجاب کو لوٹا اور پیسہ بنایا. تو میں عوام کو اگر 1 روپیہ بھی کسی بھی چیز کی مد میں بڑھتا ہے تو عوام کو تکلیف ہوتی ہے، مہنگائی ہوتی ہے. اس کی تکلیف نواز شریف کو ہے، اس کی تکلیف شہباز شریف کو ہے. تمہاری طرح نہیں کہ 4 سال مہنگائی، روز صبح اٹھتے تھے مہنگائی بڑھ جاتی تھی اور پھر آرام سے کہہ دیا میں آلو پیاز کے ریٹ پتہ کرنے نہیں آیا. ہم آئے ہیں آلو پیاز کے ریٹ پتہ کرنے، اور نہ صرف ریٹ پتہ کریں گے، انشاءاللہ تعالی دن رات محنت کریں گے، اکانومی کو سیدھا کریں گے اور آلو پیاز کے ریٹ کو نیچے لے کے آئیں گے.
تمہاری لائی ہوئی لوڈ شیڈنگ کو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں محنت کر کے کام کر کے اپنی سمت درست کر کے انشاءاللہ تعالی اس لوڈ شیڈنگ سے بھی ہم نجات دیں گے پاکستان کو. تمہیں پتہ ہے کہ ہم یہ کر جائیں گے, اس لیے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ تم مولانا فضل الرحمان نے بالکل ٹھیک بات کی تھی. تمہاری سیاست اب ایک زندہ لاش ہے. تم جس ڈی چوک سے نکلے تھے انشاءاللہ, میں نے پہلے بھی کہا تھا, پہلے نواز شریف نے تمہاری حکومت ختم کی تھی, اب نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری سیاست ختم کرے گا. تو وہی ڈی چوک سے جہاں تم نے جنم لیا تھا اسی ڈی چوک میں انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری سیاست ختم ہونے جا رہی ہے. لوگوں کو کہتے تھے, لوگوں کو چوہوں کے نام سے بلاتے تھے. وہ کپتان جو ڈٹ کے کھڑا تھا وہ گرفتاری کے خوف سے آج پشاور میں چھپ کے بیٹھا ہے, پشاور کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہے. اور یہاں پر شیریں مزاری صاحبہ گرفتار ہو گئیں, کہا بڑی قوم میرے ساتھ ہے, کوئی نہیں نکلا. آج میں نے سنا ہے کہ وہ یاسمین راشد صاحبہ اور شفقت محمود صاحب نے ایڈریس کرنا تھا, کوئی انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی پریس کلب کے باہر. تو کیا ہوا؟ احتجاج کے لیے کوئی نہیں آیا, احتجاج کے لیے ان کو سب کچھ لپیٹ کے وہاں سے رفو چکر ہونا پڑا. میں آپ کو ایک اور, اب کیونکہ یاسمین راشد صاحبہ کا ذکر آ گیا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو گورنمنٹ گرفتار نہیں کرے گی. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز پریس کانفرنس کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ فتنے اور فسادیوں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید ہوا. Pero Sirio.